السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز وہ بندہ ہے جو بدلہ لینے اور سزا دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ اس شخص کے مسلسل گالیاں دینے پر اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر تعجب اور تبسم فرما رہے تھے۔ پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ گالیاں دی اور زبان کو روکا ہی نہیں تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی باتوں کو اس پر الٹ دیا اور کچھ جواب دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراضی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بہت فکر لاحق ہوئی اور وہ بھی معذرت کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب معلوم کرنے کے لیے آپ کے پیچھے چل دیے۔ بس ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہوئی کہ وہ شخص مجھے گالیاں دیتا رہا اور آپ وہاں سے تشریف فرما رہے پھر جب میں نے کچھ جواب دیا تو حضور ناراض ہو کر اٹھائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے تو تمہارے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دہی کر رہا تھا۔ پھر جب تم نے خود دیا تو فرشتہ تو چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، کیونکہ اسے امید ہو گئی کہ وہ لڑائی کو اور آگے بڑھا سکے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے ابوبکر، 3 باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے پر کوئی ظلم اور زیادتی کی جائے اور وہ محض اللہ عز و جل کے لیے اس سے درگزر کرے اور انتقام نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے، دنیا اور آخرت میں اس کو عزت دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اور بہت زیادہ دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی ضرورت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی دولت بڑھانے کے لیے سوال اور غداگیری کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور زیادہ کم کر دیں گے۔ انصاف کے ساتھ ظلم کا بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن فضیلت اور عظمت کی بات یہی ہے کہ بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود محض اللہ کے لیے معاف کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ اخلص الخواص میں سے تھے، اس لیے آپ نے ان کی طرف سے تھوڑی سی جواب دہی کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اور برائی کا قانونی بدلہ اسی کے مثل برائی ہے، یعنی جس درجے کی زیادتی کسی نے کی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اسی درجے کی زیادتی کی قانوناً اجازت ہے۔ لیکن اللہ کا جو بندہ انتقام نہ لے اور معاف کر دے اور صلح اور اصلاح کی کوشش کرے تو اس کا خاص اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ رحم دلی کی جڑ سے جو شاخیں پھوٹتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے مجرم اور قصوروار کو معاف کر دیا جائے اور اس سے انتقام نہ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی اس کے خاص طور سے ترغیب دیتے تھے۔ کتاب الرفاق کے آخری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث درج ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا، اور ان میں سے ایک بات آپ نے یہ ذکر فرمائی کہ مجھے حکم ہے کہ جو کوئی مجھ پر ظلم و زیادتی کرے میں اس کو معاف کر دیا کروں۔ اس سلسلے کی 1-2 حدیثیں میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خادم یعنی غلام یا نوکر کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی عرض کیا کہ میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہر روز 70 دفعہ۔ سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت، اگر میرا خادم غلام یا نوکر بار بار قصور کرے تو کہاں تک میں اس کو معاف کروں اور کتنی دفعہ معاف کرنے کے بعد میں اس کو سزا دوں؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر بالفرض روزانہ 70 دفعہ بھی وہ قصور کرے تو تم اس کو معاف ہی کرتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ قصور معاف کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے حد مقرر کی جائے، بلکہ حسن اخلاق اور ترحم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ روزانہ 70 دفعہ بھی قصور کرے تو اس کو معاف ہی کر دیا جائے۔
جیسا کہ بار بار لکھا جا چکا ہے اور سنا جا چکا ہے کہ 70 کا عدد ایسے موقعوں پر تحدید کے لیے نہیں ہوتا بلکہ صرف تقصیر کے لیے ہوتا ہے، اور خاص کر اس حدیث میں یہ بات بھی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو آج کے اس رپورٹ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔